بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا نے اپنے ابا جان سرکار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی میں 6 ماہ رو رو کر بڑی مشکل سے دن پورے فرمائے۔ یوم وصال سیدہ نے خود غسل فرمایا اور پاکیزہ کپڑے پہنے اور نماز ادا کی۔ بعد ازاں اپنا داہنا ہاتھ رخسار کے نیچے رکھ کر قبلہ رو لیٹ گئی اور فرمایا کہ میں اپنی جان اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد کر رہی ہوں۔ 3 رمضان المبارک شب سہ شنبہ کو ہجر و فراق و درد و غم کی کٹھن منزلوں سے گزر کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جگر پارہ اقدس ان سے جا ملا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس عظیم وصال مبارک پر سیدین حسنین کریمین عظیمین اپنی امی جان کو رو رو کر یاد کرتے رہے کہ نانا جان کے وصال مقدس کو آج امی جان نے یاد کروا دیا ہے۔ شیر خدا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم بھی روتے رہے اور آپ نے شہزادوں کو صبر کی تلقین فرمائی اور سیدہ فاطمہ الزہرا کی طرف منسوب کر کے اس طرح فرمایا: مجھ سے وہ پیار جدا ہوا جس کے بعد اب کوئی محبوب ہی نظر نہیں آتا اور میرے دل میں اس کے سوا کسی کا حصہ بھی نہیں۔ دنیا کے امراض بہت دیکھتا ہوں اور مریض بلکہ موت بھی بیمار نظر آتا ہے۔ میرا اجتماع میں فراق ضروری ہے اور ہر وصل سوائے فراق کے کم ہے، اور سیدہ فاطمہ کی جدائی حضور علیہ السلام کے بعد دلیل ظاہر علامت ہے کہ کسی کا محبوب ہمیشہ کسی کے پاس نہیں رہتا۔ حضرت بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کے بطن اقدس سے حضرت سیدنا امام حسن، امام حسین، سیدہ ام کلثوم، سیدہ زینب تولد ہوئے، اس پر تو اتفاق ہے، لیکن بعض نے یہ بھی لکھا ہے کہ ایک محسن اور رقیہ بھی پیدا ہوئے لیکن صغر سنی میں انتقال کر گئے۔ حضرت سیدہ ام کلثوم کا نکاح سیدنا عمر فاروق سے ہوا اور ان کے بطن سے زید اور رقیہ پیدا ہوئے۔ حضرت فاروق اعظم کے بعد ان کا نکاح ثانی عون بن جعفر طیار سے ہوا۔ سیدہ فاطمہ الزہرا کا وصال 3 رمضان 11 ہجری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے 6 ماہ بعد واقع ہوا۔ آپ کو بقیع شریف میں رات کے وقت دفن کیا گیا۔ ان کی نماز جنازہ ایک قول سے حضرت علی اور ایک قول سے حضرت عباس نے پڑھائی۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ دوسرے دن ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق اور دیگر اصحاب نے حضرت علی المرتضیٰ سے شکایت کی کہ ہمیں کیوں خبر نہ کی، ہم بھی نماز کا شرف پاتے۔ حضرت علی المرتضیٰ نے عذر خواہی میں فرمایا کہ میں نے فاطمہ کی وصیت کی بنا پر ایسا کیا کہ جب میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں تو رات کو دفن کرنا تاکہ نامحرموں کی آنکھیں میرے جنازے پہ نہ پڑیں۔ ناظرین محترم، روایت ہے کہ حضور علیہ السلام کی اونٹنی نے آپ کے وصال اقدس کی جدائی کے صدمہ میں کھانا پینا چھوڑ دیا تھا۔ چنانچہ ایک رات سیدہ کو یہ اونٹنی ملی تو اس نے کہا کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی، تجھ پر سلام ہو، کیا آپ اپنے باپ کو کوئی پیغام دینا چاہتی ہیں تو دے دیں، میں ان کے پاس جا رہی ہوں۔ اتنا سننا تھا کہ سیدہ زارو قطار رونے لگی۔ یہ حال دیکھ کر اونٹنی نے اپنا سر سیدہ کی گود میں رکھ دیا اور اسی وقت اونٹنی جاں بحق ہو گئی، تو پھر اس کو کفن دے کر دفنا دیا گیا۔ 3 یوم کے بعد قبر کھولی گئی تو وہاں اس کا کوئی اثر نہیں تھا۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم سے مروی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز میری بیٹی فاطمہ ایسے حال میں میدان قیامت میں آئے گی کہ ان کے ہمراہ بہت سے کپڑے ہوں گے جو لہو سے رنگین ہوں گے۔ اس وقت فاطمہ عرش کے ایک ستون کو پکڑ کر عرض کریں گی: اے احکم الحاکمین، میرے اور میرے فرزندوں کے قاتلوں کے درمیان فیصلہ فرما۔ قسم ہے پروردگار کعبہ کی کہ اللہ تبارک و تعالی میری بیٹی کے حق میں فیصلہ فرمائے گا۔ حضرت ابو ایوب انصاری اور حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: روز قیامت ایک ندا ہوگی، قیامت کے دن ایک ندا کرنے والا ندا کرے گا پردہ میں سے: اے محشر والوں، اپنی نگاہوں کو جھکا لو، یہاں تک کہ سیدہ فاطمہ بنت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزر جائیں۔ چنانچہ سیدہ 70,000 حوروں کے ساتھ براق کی طرح تیزی سے گزر جائیں گی۔
حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں جب بھی فاطمہ زہرا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوتی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہو جایا کرتے تھے اور سیدہ زہرا پر بوسہ دیتے تھے اور اپنے پاس بٹھا لیتے، اور جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کے گھر تشریف لاتے تو سیدہ زہرا آپ کی تعظیم کے لیے کھڑی ہو جاتی تھی اور آپ کو بوسہ دیتی اور اپنے پاس بٹھا لیتی۔ حضرت مصور بن مخرمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بے شک حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے، فاطمہ میرے گوشت کا ٹکڑا ہے، جس نے اس کو ناراض کیا اس نے مجھ کو ناراض کیا، اور اضطراب میں ڈالے گی مجھے وہ چیز جو اس کو اضطراب میں ڈالے، اور دوسری روایت میں ہے کہ مجھے تکلیف دیتی ہے وہ چیز جو اس کو تکلیف دے۔ دوسری حدیث میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، بے شک اللہ تبارک و تعالی فاطمہ کے غضبناک ہونے سے غضبناک ہو جاتا ہے اور اس کے راضی ہونے پر راضی ہو جاتا ہے۔ ان احادیث سے معلوم ہوا کہ خود محبوب رب العالمین سرکار سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شہزادی کی عزت افزائی کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے جس کی عزت و تکریم کے لیے تاجدار ختم نبوت کھڑے ہو جائیں، گویا کائنات اس کی تعظیم کے لیے کھڑی ہو گئی، پھر ایسی عظیم سیدہ کی عظمت و مقام و احترام و عزت کا کیا ٹھکانہ ہو سکتا ہے۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں اہل بیت کی محبت عطا فرمائے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں جینا مرنا نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ دوستو، اگر آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو لائک، شیئر، کمنٹ ضرور کیجیے گا، اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے، بیل آئیکن کو پریس کر دیجیے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچے۔ جزاک اللہ۔